السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم قوانین تعلم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ قوانین تعلم کو مؤثر اور بامعنی بنانے کی صورت میں اختیار کیے جاتے ہیں کہ تعلم کن قوانین کے مطابق وقوع پذیر ہوتا ہے، ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ یہ قوانین تعلم تھارن ڈائک نے پیش کیے تھے، جنہوں نے مختلف جانوروں پر تجربات کیے کہ وہ کیسے سیکھتے ہیں اور کس طرح وہ کردار ادا کرتے ہیں، کس طرح ان کے درمیان تعلم ہوتا ہے، اسی جانوروں کے تجربات کی بنیاد پر انہوں نے یہ قوانین تعلم انسان کی تعلم کے لیے بھی اس میں استعمال کرنے کے بارے میں کہا کہ دونوں کے قراف جہاں دونوں کے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، نتائج ملتے جلتے تھے، اس لیے یہی قوانین تعلم انہوں نے انسان یا فرد کے تعلم یا سیکھنے کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ 3 قانون ہیں۔ پہلا قانون امادگی، دوسرا قانون تاثیر یا تاثر، اور تیسرا قانون مشق۔ پہلا قانون امادگی سے مراد ہے کہ فرد کوئی چیز سیکھنے جب جا رہا ہے تو اس کے لیے اپنی امادگی کا اظہار کرے۔ اگر وہ آمادہ ہوگا، امادگی کا اظہار کرے گا تو اس کے سیکھنے کی رفتار تیز بھی ہوگی اور نسبتاً کم وقت میں سیکھ لے گا، اور اس سے اسے خوشی، تشفی، اطمینان کا احساس بھی ہوگا۔ اگر وہ رضامند نہیں ہے، امادگی نہیں ہے، تو اس کا تعلم بھی نہیں ہوگا اور اس میں اس کو تسلی یا خوشی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ تو تھارن نے اپنی اس قوانین کی وضاحت اس طرح کی تھی کہ عمل کے کسی خاص سلسلے کی مضبوط خواہش بیدار کر دی جائے اور پھر یہ سلسلہ کامیابی سے جاری رہے تو اس سے فرد کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اپنے اس فعل کو مکمل کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر عمل کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ڈال دی جائے تو اسے کوفت ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں کہ اگر فرد اس کام سے تھک جائے یا اس کا جی بھر جائے تو یہی کام پھر دہرانے کے لیے دیا جائے تو بھی وہ بیزاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ کام جس میں اس کی آمادگی ہوگی اس کو خواہش سے کرے گا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تو اس کو مشکل پیش آئے گی اور پھر اس کو دوبارہ کرنے کے لیے اس کو بوریت کا احساس ہوگا، وہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اس کے لیے وہ مثال دیتے ہیں کہ جب آپ بچے کو پھل دکھا دیں اور اس کے پہنچ سے دور رکھ دیں یا ایسی جگہ رکھ دیں جہاں اسے حاصل کرنے میں مشکل پیش آئے تو وہ خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے سب سے پہلے تو اسے آمادگی ہونی چاہیے، اس کے اندر خواہش ہو کہ وہ چیز کو، اس پھل کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف حرکات کرتا ہے، مختلف ذہن لڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کے رام جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر کے اس کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر رکاوٹیں زیادہ ہوں گی تو وہ کوفت کا شکار ہو جائے گا، اس کو تنگ آ کے اس کو چھوڑ دے گا۔ جیسے ہم بچپن میں مثال سنتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں کہ لومڑی جب بار بار کوشش کرتی ہے انگوروں کو حاصل کرنے کی اور جب تک بار بار کوشش اس کو پہنچ نہیں پاتی تو یہ کہہ کر چل جاتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب رکاوٹ زیادہ ہو جائے گی تو انسان کو بہت بوریت کا احساس ہو جائے گا، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا بند کر دے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ تو اس کے افراد کے اندر پہلے تو آمادگی کا اظہار ضروری ہے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد کے جو افرادی اختلافات ہوتے ہیں، مثلا اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، اس کے طبعی رجحان ہے، اس کے پسند ناپسند ہے، ذاتی دلچسپی ہے، یہ بھی تعلم پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مثلا 2 فرد ہیں، دونوں کی ذہنی صلاحیت یا پسند ناپسند مختلف ہے، تو دونوں اگر ایک چیز کو سیکھ رہے ہیں، ایک چیز پر رضامند تو ہیں، لیکن ان کی پسند نہیں ہے، ان کے ذاتی رجحان نہیں ہے، ان کی دلچسپی نہیں ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے، تو جس کی ذہنی صلاحیت ہوگی وہ تو اس کو حاصل کر لے گا، لیکن جس کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے اس کام کو نہیں کر سکے گا، اس کو چھوڑ دے گا۔ اس لیے تعلیمی اداروں میں معلم ہوتے ہیں، مختلف تدریسی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، مختلف سمعی بسی معاونات بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ سبق کو، تدریس کو دلکش بنایا جا سکے، دلچسپ بنایا جا سکے اور بچے اس کو سیکھنے پر رضامند ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ طلباء کو بعض اوقات زبردستی بھی کیا جاتا ہے، تعلیم بھیجا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ذہنی طور پر رضامند نہیں، آمادہ نہیں ہے تو وہ تعلیمی عمل جاری نہیں رکھ سکیں گے اور تنگ آ کے اس کو چھوڑ دیں گے۔ قانون امادگی کے لیے کچھ شرائط انہوں نے تھارن ڈائک نے بیان کی تھی، جو شرائط کون سی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط وہ کہتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے فرد کا ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونا ضروری ہے۔ دوسرا، کسی کام کو سیکھنے کے لیے فطری اہلیت بھی بنیادی شرط ہے کہ اس میں یہ قابلیت بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں قابلیت رکھی ہے وہ چیز کو سیکھ سکتا ہے۔ تیسرا، آمادگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ فرد نشونما کے مخصوص درجے میں پہنچ چکا ہو کہ جو وہ چیز سیکھ رہا ہے وہ اس کی عمر یا اس کی طبی عمر کے لحاظ سے اس کے مطابق، اس کے نشونما کے مطابق جس درجے میں وہ پہنچ چکا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں آمادگی اس صورت میں ممکن ہے جب سکھائی جانے والی مہارت یا علم فرد کی عملی زندگی سے مطابقت رکھتا ہو، یعنی کہ وہ چیز جو سیکھ رہا ہے اس کو عملاً اپنی زندگی میں پھر استعمال بھی کر سکے۔ یہ نہ ہو وہ چیز سیکھ تو رہا ہے لیکن اس کو کہیں اس کا استعمال ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں دلچسپی کا عنصر آمادگی کی بنیادی شرط ہے، یعنی جو سب بچوں کے لیے دلچسپ ہوگا اس کو سیکھنے کے لیے وہ اتنے ہی زیادہ آمادہ ہوں گے، اس لیے سمری بسی معاملات یا ٹیچر مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اس کو دلچسپ بنانے کے لیے۔ پھر نفسیاتی طریقوں سے تحریک پیدا کر کے طلباء کو آمادہ کرنا زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے۔
اس طرح کسی کام کو سیکھنے کے بعد حاصل ہونے والے نتائج بھی فرد کو آمادگی کے لیے تیار کرتے ہیں کہ جو اس نے سیکھ لیا اس کے بعد اس میں کیا اس کو فائدہ ملے گا. اس سے وجہ سے بچے تعلم کرتے ہیں, یہ سیکھنے کی اظہار کرتے ہیں, رضامندی کا اظہار کرتے ہیں. پھر ہے کہ جبر و تشدد سے آمادگی کا اصول عارضی نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب آپ جبرن کسی کو اسکول بھیجیں گے, جبرن پڑھائیں گے تو وقتی طور پر تو ہو جائے گا لیکن اس کو مستقل نہیں ہوگا, وہ اس کو بھول جائے گا. پھر ہے کہ جب تک اس چیز کے مقاصد پر واضح نہ ہو اسے حاصل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا. اس لیے مقاصد کا واضح ہونا کہ یہ چیز آپ حاصل کریں گے جس سے آپ کو یہ فائدہ ملے گا, بچے کو اس کی اہمیت کا پتہ ہو, اس کے مقصد کا پتہ ہو, تب یہ اس کو حاصل کرے گا. اس طرح نتائج کی قدر و قیمت اور اثرات آمادگی کم و بیشی پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا کسی اہلیت کو سیکھنے کے خواہش جتنے زیادہ ہوں گے, معاشرے میں جس چیز کی زیادہ عزت افزائی ہوگی اس کو سیکھنے میں آمادگی زیادہ ہوگی ورنہ کم ہوگی, تو یہ بھی اس سے فرق پڑ سکتا ہے. پھر دوسرا قانون ہے قانون تاثر یا تاثیر, یعنی کہ جو کچھ آپ نے سیکھا تھا آمادگی میں, جو کچھ آپ پڑھا ہے اس کا آپ پر اثر کیسا ہوا, اس کو آپ کو پسند آیا نہیں پسند آیا, آپ اس میں تاثر کیسا ہوا, تسکین ملی, آپ کو راحت ملی یا آپ کو دکھ ہوا, تکلیف ہوئی. تو یہ احساسات جو ہیں یہ آپ کی تاثیر کرتے ہیں یا تاثیر کراتے ہیں یا تاثر کراتے ہیں کہ آپ کو جو چیز سیکھی اس کا آپ پر اثر کیسا ہوا. ٹھیک ہے. قانون تاثیر کے مطابق کردار کے پیدا ہونے یا موجودہ کردار کے پختہ ہونے کا دعویدار اسی بات پر ہے کہ عمل کا نتیجہ اطمینان دہ حالت کی صورت میں برآمد ہوا یا تکلیف دہ. اس طرح کسی کردار ختم ہونے یا کمزور ہونے کا انحصار اسی بات پر ہے کہ آخر میں فرد تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوا کہ نہیں. تھارنڈائک کے سسٹم میں جزا کو اطمینان دہ صورت اور سزا کو تکلیف دہ صورت قرار دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بلی کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور لیور رکھ دیا گیا, لیور کو دبانے سے وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور خوراک حاصل کر لیتی ہے تو اسے اطمینان ملتا ہے. اگر وہی لیور دبانے پر اسے کرنٹ کا احساس ہوتا ہے, کرنٹ لگتا ہے, بجلی کا جھٹکا لگتا ہے, تو وہ دوبارہ لیور کو نہیں دبائے گی. مطلب اگر تاثر اچھا ہوا, اثر اچھا ہوا, لیور دبانے سے دروازہ کھلا, اسے خوراک مل گئی تو یہ اچھا اثر ہے. اگر لیور دبانے سے کرنٹ کا جھٹکا لگا ہے تو یہ تکلیف دے, تو اس کو دوبارہ کبھی نہیں کہے گی, اس کے دوبارہ لیور کو نہیں دبائے گی. اگر اس کی خوراک ملی ہے تو وہ لیور کو بار بار دبائے گی تاکہ اس کو چیز ملے, اس کی خوراک ملے, اس کی خواہش ملے, اس کی پسند کی چیز ملے. تو یہ تاثر ہے جو اس پر پڑا ہے. ٹھیک ہے. اور بعض کا جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے لیے بھی قانون تاثیر استعمال کیا جاتا ہے, انہیں ٹرین کیا جاتا ہے ان کے جرائم سے نکالنے کے لیے, ان کو بری عادات ختم کرنے کے لیے بھی قانون تاثیر یا ان کے جزا و سزا کا طریقہ کار انتخاب کیا جاتا ہے. پھر تیسرا ہے قانون مشق ہے. قانون مشق سے مراد ہے جو آپ مہارت کا جو چیز آپ نے سیکھی تھی اس کی آپ پریکٹس کتنی کرتے ہیں, کتنی اس کی مشق کرتے ہیں, قانون مشق لاتا ہے. جیسے ہم نے سنتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, کہ جب کوئی انسان کی چیز کی مشق بار بار کرتا ہے, پریکٹس کرتا ہے, تو اس کو مکمل اس پر عبور حاصل کرتا ہے, مکمل اس پر پرفیکٹ ہوتا ہے, اس کی مکمل عبور آتا ہے, اس کی قابلیت مکمل ہو جاتی ہے. تو قانونی مشق بھی یہی ہے کہ ایک چیز کو سیکھ کر اس کے بار بار مشق کی جائے. اگر تو آپ اس کو بار بار کریں گے تو آپ کی لرننگ, آپ کا تعلم یا آپ کی آموزش مؤثر ہوتی جائے گی, پائیدار اور مستقل ہوتی جائے گی. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, مشق نہیں کریں گے, تو آپ اس کو بھولتے جائیں گے. مثلا ایک ٹائپسٹ ہے جو ٹائپنگ مسلسل ٹائپنگ کرتا رہتا ہے تو اس کی مشق اچھی ہوتی رہتی ہے, اس کی پریکٹس اور سپیڈ بڑھتی رہتی ہے. لیکن جب کچھ عرصے کے لیے وہ ٹائپ کرنا چھوڑ دیتا ہے, اس کی مشق کرنا, ٹائپنگ کی مشق کرنا چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ ٹائپنگ سپیڈ کم ہو جاتی ہے, وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پریکٹس یہاں ہونا بہت ضروری ہے. تھارنڈائک کے اس قانون کے مطابق جس مہارت کو زیادہ استعمال میں لایا جائے گا یا جس علم سے اکثر کام لیا جائے گا وہ پختہ ہو جائے گا, اور جن علوم یا مہارت کا استعمال چھوڑ دیا جائے گا وہ بالآخر بھول جائیں گے. مثال کے طور پر جیسے ہم نے ٹائپسٹ کی بات کی تھی. تو یہ قانون مشق کا جو تھارنڈائک نے دیے تھے, یہ 3 قوانین تعلم تھے جو تھارنڈائک نے پیش کیے تھے. پہلے ہم نے قانون آمادگی پڑھا کہ جیسے آمادہ ہونا, رضامند ہونا, ذہنی اور جسمانی طور پر کسی کام کو سیکھنے کے لیے رضامند ہونے, یہ قانون آمادگی ہے. دوسرا قانون تاثیر یا تاثر ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی تھی, پڑھی تھی, قانون آمادگی میں آپ نے پڑھی تھی, رضامندی کا اظہار کرنے کے بعد آپ جس چیز کو سیکھنے کے لیے گئے تھے, اس چیز کو سیکھنے پر آپ کو اس پر اثر کیسا, کہ آپ کو پسند آئی یا ناپسند آئی, آپ کو بوریت, تھکاوٹ کا احساس ہوا, کوفت ہوئی, یا آپ کو خوشی اطمینان کا احساس ہوا, یہ آپ کی تاثیر ہے. پھر قانون مشق ہے. تو جب تاثیر جیسا تعلق ہے کہ مثلا اگر تاثر اچھا ہوا ہے, اثر اچھا ہوا ہے, آپ کو پسند آئی ہے, آپ کو تسکین, اطمینان یا سکون ملا ہے, تو آپ اس کی مشق کریں گے, اس کو بار بار پریکٹس کریں گے کہ یہ مجھے بھولے نہ, مجھے یہ یاد رہے. لیکن اگر آپ کو اس کا تاثر غلط ہوا ہے, منفی اثر ہوا ہے, تو آپ اس کی مشق نہیں کریں گے, آپ اس کو وہیں اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ قانون مشق ہے جو اب آج ہم نے پڑھا. یہ 3 قوانین تعلم میں یا پڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ تینوں قوانین تھارنڈائک نے پیش کیے تھے.
تعلم کو مؤثر، دلچسپ و دلکش بنانے کے لیے، تاکہ آپ کا تعلم بہتر سے بہتر ہو سکے، اور یہ قوانین تعلیم آج اس تعلیمی عمل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔